کی گستاخی، بے ادبی، بدتمیزی اور بد تہذیبی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ہمارا پرزور مطالبہ یہی ہے حکومت ہند سے بھی اور ہمارے ریاست کے علاقے کی حکومت سے بھی کہ جس نے بھی جو بھی شان رسالت میں گستاخی یا بے ادبی کرے اس کے لیے قانون بنایا جائے، اور اس کو جو ہے جو اس کی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور حضور کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کر رہے ہیں ان کو فوراً گرفتار کیا جائے اور ان کو جو ہے سزا دلوائی جائے، اور ان پر جو ہے نا دفعات نافذ کر کے کیفر کردار تک ان کو پہنچایا جائے، تاکہ معاشرے میں بد امنی نہ ہو، بدمزگی نہ ہو، اور نوجوانوں کے اندر ایک بیزارگی کا اور جو ہے ماحول نہ پیدا ہو۔ لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طرح اور دفعات ہیں اور قانون ہیں، ایک قانون یہ بھی بنایا جائے کہ جو شان رسالت میں گستاخی اور بے ادبی کرے اس پر قانون کی حد نافذ ہو، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ شکریہ۔ کوئی بات طے نہیں کی ہے کہ کس سے ملاقات کرنا، یہ نہیں کہاں کرنا ہے۔ اگلے مرحلے میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ملاقات کرنا ہے یا نہیں، طے کرنے کے بعد اقدام کریں گے۔ MLA کے پیچھے سلسلہ وار طور پر FIRs ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک قانون تلنگانہ گورنمنٹ نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ یہی کمزوری ہے، اس کمزوری کی جانب بھی ہم متوجہ کر رہے ہیں کہ FIR درج ہوتا ہے لیکن اس پر عمل آوری نہیں ہوتی جیسے کہ ہونا چاہیے۔ یہ تو وزیر داخلہ کا کام ہے کہ وزیر داخلہ اس جانب توجہ دیں۔ جو طور پر اعلان کیا اور اپیل کی ہے کہ وہ جو علماء ہیں جن کو حقیقت کا، اسلامی تعلیمات کا کوئی زیادہ علم ہی نہیں ہے اور تاریخ سے واقف بھی نہیں ہے اور خواہ مخواہ جا کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، یہ بالکل غیر اخلاقی حرکت ہے اور اس سے ان کو بچنا چاہیے۔ اگر نہیں بچتے ہیں تو کیا کریں؟ اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپیل ہی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، مختلف جگہوں پر FIR بک ہو رہی ہے اور ملک کے اندر اس قسم کا دستور اور ضابطہ بنا ہوا ہے کہ یہاں کوئی کسی کی مذہبی شخصیت پر یا ایسی شخصیت جس سے اس قوم کی عقیدت وابستہ ہو اس کی توہین کرنا جرم ہے۔ لیکن ملک کی حالات بدقسمتی سے ایسے ہو گئے ہیں کہ اب اس ملک میں دستور پر عمل بہت کم ہو رہا ہے۔ جس قسم کا معاملہ ان چیزوں کے اندر ہونا چاہیے، ہمارے ملک کی تاریخ اور روایات کے پیش نظر ہمیں اس بات کا یقین ہے اور یہ احساس ہے کہ موجودہ دور میں دستور کے ان حصوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اور یہ فرقہ پرستی اور نفرت کے بیچ یہ حکومت اور حکومت سے وابستہ لوگوں کے درمیان بھی اس کے اثرات پہنچ گئے ہیں الا ماشاء اللہ۔ لہٰذا ہر شعبے کے اندر حکومت کے انحطاط آیا ہے، اور جس طرح ان کو ان معاملات کے سدباب کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے، وہ نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کا احساس ہمیں نہیں بلکہ اس پورے ملک کے مسلمانوں کو، امن پسندوں کو، انسان پسندوں کو ہو رہا ہے۔ اس جانب پوری انسانیت کو اور وہ لوگ جو اس ملک میں بستے ہیں امن پسند ہیں اور اس ملک کو بڑھتا اور ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ ہندوستان کے دستور جو دنیا کا ایک بہترین دستور ہے اس پر جو کمی ہے وہ عمل نہ کرنا ہے۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ ملک ترقی بھی کر سکتا ہے، امن کا گہوارہ بھی بن سکتا ہے۔ ہاتھ میں کوئی فوج ہے نہ علماء کے ہاتھ میں کوئی پولیس ہے۔ علماء ذمہ داروں کو توجہ دلا سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں ملک کے دستور نے جتنی اجازت دی ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے اس کام کے سلسلے میں کوشش کر سکتے ہیں۔ باقی ان کے ہاتھ میں کوئی فوج ہے نہ طاقت ہے، وہ اپنے بساط کے مطابق اور اپنی سکت کے مطابق ابھی نہیں ہمیشہ اس سلسلے میں لوگوں کو توجہ دلاتے رہتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ رہے اور ترقی کرے۔ اور جس طرح ہزاروں سال سے اس ملک میں ہندو مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی کی طرح رہتے آئے ہیں، وہ ماحول ہمارے ملک میں باقی رہے اور جیسا پہلے تھا ویسا ہو، اس کی کوشش علماء کرتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں۔ ریڈی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
مسلم جماعتیں اور علماء کرام گہری تشویش کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ مذہبی رہنماؤں خاص طور سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ بیانات کا سلسلہ فرقہ پرستوں کی جانب سے دراز ہوتا جا رہا ہے۔ یہ نہایت اذیت ناک صورتحال ہے اور قطعی طور پر یہ ناقابل برداشت ہے۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات جو سارے عالم کے لیے رحمت ہے، آپ کی سیرت و کردار پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی خدمات اور قربانیاں ہر دور کے لیے مثالی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ فتنہ پرور اور فرقہ پرست لوگ اپنے معمولی سیاسی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے آپ جیسی عظیم ترین ہستی محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ملک اور معاشرے میں نفرت پھیلانے کا جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایسی مقدس ہستیوں کے خلاف اتنے شرمناک اور نفرت انگیز بیانات کو پھیلانے والوں کے خلاف حکومت بر وقت کوئی سخت اقدام نہیں اٹھاتی ہے، جس کی وجہ سے گستاخ فسادیوں کی ہمتیں بلند ہو جاتی ہیں اور پورے ملک کی عوام میں بے چینی کی لہر پھیل جاتی ہے اور لا اینڈ آرڈر کی موجودہ بے بسی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو اس وقت ملک کے بعض علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ مسلم جماعتیں اور علماء کرام مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ گستاخ رسول نوپور شرما اور نوین جندل کو فوراً گرفتار کیا جائے تاکہ ان خاطیوں کو اور مذہبی پیشوایان کی شان میں گستاخی کرنے والے ایسے دوسرے فتنہ پروروں کو صاف پیغام ملے کہ جو لوگ مذہبی پیشوایان کی شان میں گستاخی کر کے ملک کی پرامن فضا کو متاثر کر رہے ہیں، ایسے فسادیوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ مسلم جماعتیں اور علماء کرام کا یہ بھی احساس ہے کہ اس نازک اور حساس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تمام مذاہب کے رہنماؤں اور پورے سماج کو آگے آنا ہوگا۔ یہ ملک اور سماج میں سب کی ذمہ داری ہے کہ سبھی ایک دوسرے کے مذہبی پیشواؤں کی عزت و حرمت کے تحفظ کا خیال رکھیں اور ملک اور سماج میں پرامن ماحول برقرار رکھنے کے لیے تمام طبقات ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں۔ ٹیلی ویژن چینلز جن پر ڈیبیٹ کے نام پر ملک اور سماج میں زہر پھیلایا جا رہا ہے، اس کا بائیکاٹ سماج کے ہر فرد، ہر طبقے اور ہر مذہب کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان نہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں بلکہ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تمام انبیاء کے احترام کو جزو ایمان سمجھتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات سے دیگر مذاہب کے پیشوایان کی شان میں گستاخی کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ خود بعض نامنہاد مسلمان جو ٹیلی ویژن ڈیبیٹ میں جا کر فسادیوں کے مقابلے میں دیگر مذاہب کے مذہبی رہنماؤں اور پیشواؤں کے سلسلے میں نامناسب تبصرے کرنے لگتے ہیں، مسلم جماعتیں اور علماء ایسے نام نہاد مسلمانوں کے عمل کو بھی اسلام کی تعلیمات کے خلاف سمجھتے ہیں اور آپس میں سارے مذاہب کے احترام کو لازم سمجھتے ہیں، اور جو بھی کسی بھی مذہب کے پیشوا کی شان میں گستاخی کرے سب کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم تمام باشندگان ملک کو باہمی محبت، امن اور ہمدردی کی فضا قائم کرنی چاہیے جو دنیا میں اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب ہم شعوری طور پر ذات پات، رنگ و نسل وغیرہ کی تمام مکارانہ، جھوٹی اور دھوکے باز حد بندیوں سے اوپر اٹھ کر ملک اور سماج کی ترقی اور بہبود کے لیے محنت کریں۔ یہ سارے احساسات ہم سب علماء کرام اور تمام تنظیموں کے ہیں، جن تنظیموں میں جمعیت العلماء تلنگانہ اور آندھرا، امارت شرعیہ تلنگانہ اور آندھرا، مجلس علمیہ حیدرآباد، مجلس تحفظ ختم نبوت، امارت ملت اسلامیہ، صفا بیت المال حیدرآباد، لجنۃ العلماء حیدرآباد، محکمہ شرعیہ حیدرآباد، رابطہ ابنائے ندوہ اور تحریک بیان انسانیت، ہم سب یہاں جمع اسی درد کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اور حیدرآباد میں جو راجہ سنگھ نے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کا احترام اس ملک کے سارے باشندے کرتے ہیں، ہر مذہب کا ہر فرد حضرت کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ راجہ سنگھ نے بغیر ذمہ دارانہ بیان جاری کیا اور حضرت کے سلسلے میں وہ ناپاک لفظ استعمال کیا ہے جس کو ہم اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں کے وزیر اعلیٰ سے اور یہاں کے وزیر داخلہ سے اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ راجہ سنگھ کو فوری گرفتار کیا جائے اور اس کی سزا ملنی چاہیے، اور جو نوجوان
महज़्ज़ब अंदाज में और सही तौर पर मुल्क के कानून के मुताबिक जिन नौजवानों ने एहतजाज किया और कोई ये कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, इसके बावजूद उन नौजवानों के साथ हमारे मुल्क में जो फायरिंग मामला हो रहा है, जुल्म किया जा रहा है, इस जुल्म को बंद करना चाहिए। और बुलडोजर का मामला जो सिलसिला चल रहा है, ये भी हमारे मुल्क के सेकुलर के लिए एक दाग है। इसलिए हम सब उलमाए किराम पूरी नुमाइंदगी के साथ एहतजाज करते हैं और एक संजीदा एहतजाज, खामोश एहतजाज करते हैं। और हम इस मुल्क के वो बाशिंदे हैं जो इस मुल्क के कानून का पूरा एहतराम करते हैं और इस मुल्क में हम पूरे कानून के दायरे में रहकर रहते हैं। हम सबका यही मुतालबा है। जज़ाकल्लाह।